بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار احمد ڈی این اے کے اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے ہمراہ سلیم بخاری صاحب، پی جے میر صاحب اور جاوید اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو اہم سٹوریز ہیں وہ میں شروع کرتا ہوں، ایک لمحہ مجھے دیجیے گا۔ کچھ گرفتاریاں ہوئی تھیں انارکلی کے حوالے سے، اس میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کچھ طالب علم گرفتار کیے گئے تھے۔ اس کے معاملے میں ایک رد عمل نے جنم لیا بلوچستان کے اندر، اور ان کا مطالبہ تھا کہ یہ ہمارے بلوچی اسٹوڈنٹس کو آپ بلا وجہ گرفتار کر رہے ہیں۔ پولیس نے تفتیش کرنے کے بعد ان بلوچی اسٹوڈنٹس کو رہا کر دیا، تو اس سے بہت اچھا ایک قدم گیا، ایک میسج گیا وہاں پہ بلوچستان میں کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے، کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا۔ ان کو ایک معاملے میں اس مشکوک سمجھا گیا اور ان سے تھوڑی سی تفتیش کی گئی اور ان کو رہا کر دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت مثبت واقعہ ہوا، کیونکہ بلوچستان میں اس کے اوپر بہت لے دے ہوتی۔ جی وائس صاحب، کیا خبریں آج ہمارے؟ لیکن آج تو خبر ایک ہی ہے، پرائم منسٹر صاحب کا جو سوالوں کے جواب انہوں نے دیے ہیں، انہوں نے ایسے ماشاءاللہ سوالات کے جوابات دیے ہیں کہ اتنے سوال جنم لے رہے ہیں اس سے کہ میرا خیال ہے گھنٹوں چاہیے ہوگا۔ انہوں نے 2 گھنٹے تقریر کی، ہمیں کو 10 گھنٹے چاہیے اس کے لیے ان کے جواب شروع میں کروں گا اگر آپ کو نہیں ہے۔ جی اپنا جاوید۔ میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات تو پرائم منسٹر کی ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو میرا خیال ہے ہم افغانستان کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی ابھی امریکہ اور دنیا سے اپیل کی ہے کہ جو افغانستان میں ہیومینٹیرین کرائسس آ رہے ہیں اس کے مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ ہم افغانستان پہ بھی بات کریں گے۔ جی وہ آئی تھنک عمران خان از دا ٹاپک بیکاز انہوں نے لوگوں کو آج عوام کو ایڈریس کیا ہے، اینڈ آئی تھنک اس کو ہمیں اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ میرا خیال اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کیا شروع کر سکتا ہوں عمران خان صاحب کی اسپیچ پہ؟ عمران خان صاحب نے جو میسج دیا ہے کہ حکومت سے نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، تو میرا یہ سوال ہے کہ جناب وزیر اعظم، اب صاف ظاہر ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل حقیقت ہیں پاکستان کی، خطرناک ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اگر میں علیحدہ ہوا تو میں طاقتور ہوں گا، میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گا، میرے میں بہتر اپوزیشن کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو یہ لفظوں کا چناؤ اگر کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ کرنا حکومت سے نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، میں سڑکوں پہ آیا تو مخالفین کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ جناب وزیر اعظم، سیاست میں لفظوں کے چناؤ کو بہت ضرورت سے زیادہ محتاط رویے سے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لفظ ہی ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ پھر ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں۔ آپ نے ہمارے پہ الزام لگایا کہ ہم جعلی خبریں شائع کر کے مایوسی پھیلاتے ہیں۔ جناب محترم وزیر اعظم، آپ نے جو یہ لفظ استعمال کیے، آپ اپنے دوستوں سے آج شام وقت ملے تو پوچھیے گا کیا ان لفظوں کا مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بہت خوفناک کھچاؤ پیدا ہو جائے گا پورے ملک میں جب آپ اقتدار سے باہر ہوں گے اور آپ اپنے مخالفین کا سامنا کر رہے ہوں گے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ ایک پاکستان کی حدود میں کر رہے ہوں گے، گلی میں کر رہے ہوں گے، محلے میں کر رہے ہوں گے، سڑکوں پہ کر رہے ہوں گے، دفاتر میں کر رہے ہوں گے۔ تو وہ جو کھچاؤ پیدا ہوگا، اس کھچاؤ کو کچھ لفظوں میں کچھ اور کہا جاتا ہے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرا، آپ نے ایک اور بات کہی ہے، آپ نے کہا لوٹ مار کرنے والے پی ٹی آئی کے کو ناکام ہونے کا شور مچا رہے ہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جناب وزیر اعظم، کیا ابھی بھی وہ سسٹم میں موجود ہیں؟ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے جناب وزیر اعظم، میں شہباز شریف سے ہاتھ نہیں ملاتا، شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر نہیں قومی مجرم سمجھتا ہوں۔ کیا جناب وزیر اعظم آپ کے علم میں ہے کہ شہباز شریف قومی اسمبلی کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور ان کو منتخب کیا گیا ہے؟ جناب وزیر اعظم، اگلا میرا سوال آپ کی ہی اس تقریر سے متعلق ہے کہ وہ 3 گھنٹے تقریریں کرتے ہیں، تقریر کم اور جاب کی درخواست زیادہ ہوتی ہے۔ جناب وزیر اعظم، یہ بہت ہی اچھا ہوگا آپ ان کی کسی ایک ایسی تقریر کا متن مکمل طور پہ چھاپ دیں اخباروں میں جس میں انہوں نے آپ سے کوئی نوکری مانگی ہو۔ اور جناب وزیر اعظم، اس سے پہلے کہ میرے دوسرے دوست اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، میرے 2 چھوٹے سے سوالات۔ آپ کہتے ہیں کہ اصولاً سوالات کا جواب پارلیمنٹ میں مجھے دینا چاہیے، مگر اپوزیشن اراکین شور مچا دیتے ہیں اور مجھے بولنے نہیں دیتے۔ جناب وزیر اعظم، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ یورپ کو جانتے ہیں، آپ دنیا کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ نے دنیا کی پارلیمنٹس دیکھی ہوں گی۔ دنیا کی کون سی پارلیمنٹ ہے جہاں پہ شور نہیں مچایا جاتا، جہاں پہ لیڈر آف دی ہاؤس کے اوپر تنقید نہیں ہوتی یا اس پہ آوازیں نہیں کسے جاتے؟ اور لاسٹ جو کویشچن ہے میرا، آپ نے کہا میں پاکستان میں 8,000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کروں گا،
اس میں آپ کے ساتھ ہوں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ چوروں کو پکڑیں. منی لانڈرز بہت ہیں. کھربوں روپے کی بلڈنگیں ایسے نہیں بنتی. خرب روپے کا کاروبار یہ جو دنوں میں یہاں پہ ہو رہا ہے وہ انہی لوگوں کا ہے. تو ان 2 خاندانوں کے علاوہ اور لوگوں پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جی دیکھیے کافی ساری باتوں کے اوپر تو آپ نے رائے کا اظہار کر دیا ہے. میں سوالات اٹھائے. ایک دو بات جو ہے میں نے سوالات اٹھائے. ان میں میں ذرا اپنا سپلیمنٹری میں جو اپنے معزز قابل احترام پرائم منسٹر سے سوال کیے ہاتھ جوڑ کے. جیسا کہ خان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکٹڈ لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں. مجھے ایک عجیب حیرت ہے کہ اس ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر اگر الیکٹڈ پارلیمنٹ کے الیکٹ کیے ہوئے بندے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ہم کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ریاست مدینہ میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ دوسرا جو ہے اس کے وجود کو ڈینائی کیا جائے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا پرائم منسٹر صاحب آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو ہی آپ ہاؤس میں داخل ہوں تو پوری اپوزیشن آپ کی پارٹی سے بھی پہلے کھڑے ہو کے ہار لے کے کھڑی ہو، آپ کا استقبال فرمائے، پھر تالیوں سے آپ کو بیٹھنے کے لیے کہے، اور پھر جب آپ تقریر کر رہے ہوں تو واہ واہ کے نعرے ایسے ہوں جیسے اردو مشاعرے میں ایک اچھا شعر سننے کے بعد ہوتے ہیں؟ یہ کون سی پارلیمنٹ میں ہوتا ہے؟ آپ کی بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. آپ نے کہا سوئٹزرلینڈ ایک آئیڈیل ملک ہے، لیکن کیا آپ نے ہی نہیں ہمیں بتایا تھا کہ وہاں پر جتنے بھی چور ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، وہ اپنا سارا سرمایہ وہاں رکھتے ہیں؟ کیا آپ کے وزیروں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہاں سے $200 ارب آپ واپس لے کے آئیں گے؟ تو آپ مثالیں ایسی دیا کریں جس کے اندر اس طرح کے خلاص موجود نہ ہوں. دوسری بات، آپ نے یہ فرما دیا ہے کہ جناب میں عوام کے مسائل حل کروں گا. ایک بات میں آپ کو وارن کر رہا ہوں پرائم منسٹر، اگر آپ نے یہ مسائل حل نہ کیے تو جو آج آپ نے دھمکی دی ہے کہ میں جب اپوزیشن میں آؤں گا یا سڑکوں پر آ جاؤں گا تو خطرناک ہو جاؤں گا، یہ دعویٰ پیپلز پارٹی نے بھی کیا تھا، اور اس کا جیلہ جب گھر بیٹھ گیا تھا تو پھر ان کو سڑکوں پر ان کے گرد 50 بندے اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ میں اس پارٹی کی بات بتا رہا ہوں جس نے 3 دفعہ اس ملک میں حکومت کی، جو موسٹ پاپولر پارٹی تھی، جس کو وفاق کی زنجیر کہا جاتا تھا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو شہباز شریف کا انہوں نے کہا، میری آپ سے ایک درخواست ہے مسٹر پرائم منسٹر، کائنڈلی انلائٹن اس کہ شہباز شریف صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو کون سی نوکری مانگ رہے ہیں، وہ کون سا عہدہ ہے آپ کے پاس جس کا وہ تقاضا کرتے ہیں؟ یہ آپ نے جو کوشچنز اٹھائے ہیں، آبزرویشنز آپ نے کیے ہیں، خان صاحب نے بھی کیے ہیں، شور جاوید بھی کریں گے. دیکھیں، جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں، پرٹیکولرلی جب انہوں نے بات کی شہباز شریف کی، پھر کورٹس کو ایک انڈیکیٹر دیا کہ بھئی آن اے ڈیلی بیسس کریں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کریں، لیکن آن اے ڈیلی بیسس عوام کے جو کیسز ہیں جو 30 سال کے، ان کو بھی کہیں نا. یہ ضروری شہباز شریف ہی رہ گئے ہیں؟ آپ نیچے بھی کہیں کہ پوری قوم کے جو کیسز ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں 30 40 سال، 42 ایئرز کا کیس تو مجھے پتہ ہے سنجرانی ٹاؤن کا پڑا ہوا ہے، وہ اس کو سالو کرو نا یار. تو یہ بھی آپ کہیں. اوکے. دوسرا، جب آپ کرپٹ کہتے ہیں، یہ تنقید برائے تعمیر ہے بائی دا وے، اس کے اندر آپ نے ایک چیز کو ایکسپلین کرنا ہے کہ کیا صرف شہباز شریف یا 3 لوگ سارے کرپٹ ہیں یا آپ کی انٹائر اپوزیشن کرپٹ ہے؟ وی نیڈ ٹو بی آنسربل فار دیٹ ون. Good point. سو یہ جو چیز ہے، کیونکہ اس میں جب کہتے ہیں نا وہ سارے کرپٹ ہیں تو دیٹ مینز آپ پوری اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں. دیکھیں، اپوزیشن ہمیشہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو امپورٹنٹ چیز ہے، اگر کوئی ڈس آرڈر یا آپ کہہ لو کہ انٹرپشنز اینڈ انٹرجیکشنز ہوتی ہیں تو پھر مائی ڈیئر پرائم منسٹر، پھر یہ جو اسپیکر ہے اسمبلی کے، ہی شوڈ مینٹین لا اینڈ آرڈر. کیونکہ جب آپ ہم برٹش پارلیمنٹ کی یہ بات کرتے ہیں، بالکل اس طرح کی آپ نے صحیح کہا، بالکل ہیکلنگ ہوتی ہے، اپوزیشن کی ہوتی ہے، لیکن وہاں اسپیکر جو ہے وہ آرڈر مینٹین کرتا ہے. اینڈ ہی سیز آرڈر آرڈر، اینڈ ہز مین، اس کا کہنا ہی آرڈر آرڈر بڑا ہوتا ہے، اگلا چپ ہوتا ہے. ورنہ وہ کیا کرتا ہے، ایک دن کے لیے ممبر کو سسپینڈ کر دیتا ہے جو کہ اسپیکر کی آواز نہیں سنتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمنٹری نارم ہے. آئی تھنک دیر از نتھنگ رانگ. جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ نے دبا کے تنقید کی، میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست آپ نے کام کیا. آج اب دوسری سائڈ پہ آپ پہ تنقید ہو رہی ہے. اور ایک میں فائنل کہوں گا، جو قومیں اور جو حکومتیں اپنے آپ پہ تنقید کرنا برداشت نہ کریں تو پھر ڈیموکریسیز آگے نہیں چلتی ہیں. دیکھیں، آج پرائم منسٹر نے فورم چنا اپنے خیالات کا اظہار کا، اور جس کا اقرار کیا انہوں نے کہ انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ از ناٹ مائی فورم،
جہاں میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں. دس از دی فورم جہاں میں قوم کو اپنی التجا اور اپنی جو مسائل ہیں یا جو مجھے گورننس یا حکومت چلانے میں ایشوز درپیش ہیں میں اس کا اظہار ڈائریکٹ اب قوم سے کروں گا, کیونکہ ادھر تو مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا. تو اس لیے عمران خان نے آج کی تقریر میں 3 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. ایک, انہوں نے مہنگائی کا ذکر کیا. دوسرا, انہوں نے اپنے کارکنوں کو ایڈریس کیا. تیسرا, انہوں نے, اب مجھے نہیں پتا انہوں نے اپوزیشن کو ایڈریس کیا یا کسی اور کو ایڈریس کیا یا پبلش شاید جن کے ساتھ مل کے آئے تھے ان کی طرف اشارہ کیا ہے, یہ میں ابھی بتاؤں گا. اگر میں مہنگائی کی بات کروں تو انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہی کہ مہنگائی میرے ذمہ نہیں ہے, میری گورننس کا ایشو نہیں ہے مہنگائی جو ہو رہی ہے, اور مہنگائی میں ٹیم بلڈنگ نہیں کر سکا یہ بھی میرا قصور نہیں ہے, اور 3.5 سال سے جو مسلسل ڈبل ڈیجٹ میں مہنگائی جا رہی ہے اس میں میری حکومت کا قصور نہیں ہے, سارا قصور انٹرنیشنلی جو پرائسز ہائی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہے اور کرونا کی وجہ سے. تو میرے محترم پرائم منسٹر صاحب اپنا قصور بھی بتا دیں, سارا ملبہ آپ باہر کی دنیا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ مت ڈالیں. ایک بات, ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے لیکن آپ کی گورننس کا بھی بڑا سیریس ایشو ہے کہ 3.5 سال میں آپ نے کتنی دفعہ ٹیم چینج کی اپنی اکانومی کی, وہ بھی قوم کو بتائیں اپنی, اور پھر کتنی دفعہ آپ آئی ایم ایف میں ڈیلیڈ فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی وہ بھی بتائیں. دوسری امپورٹنٹ بات آپ نے بات کی کہ کارکنوں کو, دیکھیں یہ آپ نے ایک سیاسی بیان دیا. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کے پی میں الیکشن ہار چکے ہیں, اوورآل پی ٹی آئی کا گراف نیچے جا رہا ہے اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے کارکن ڈی مورلائز ہوئے ہیں. آپ نے ان کو پولیٹیکلی, ہوتا ہے ماضی میں پولیٹیکل لیڈرز اپنے کارکنوں کو اوپر لے جانے کے لیے, ان کے موریل کو اپ کرنے کے لیے اس طرح کے سلوگن دیتے ہیں کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے, اب بھی حکومت میری ہے اور آنے والے 5 سال کی بھی حکومت. بھئی حکومتیں تب آتی ہیں جب آپ ڈیلیور کرتے ہو, حکومتیں تب آتی ہیں جب 22 کروڑ عوام کو نظر یہ آئے گا کہ آپ نے بہترین حکومت کی اور اس عوام کے لیے بہترین کام کیا. اور تیسری آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی جو مجھے تو نہیں سمجھ آئی, میرے سینئرز ہی مجھے بتائیں گے کہ یہ انہوں نے للکارا اپوزیشن کو ہے یا کسی اور کو کہا ہے کہ اگر میں سڑکوں پر آؤں گا, آ گیا, تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں نہیں رہنا چاہتے. کیوں جی؟ آپ جمہوریت پہ بلیو نہیں کرتے, آپ ڈکٹیٹرشپ پہ بلیو کرتے, آپ جمہوری انداز سے الیکٹ نہیں ہونا چاہتے. اگر اب آپ کو تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں عوام کی خدمت میں اتنا کروں گا کہ آنے والا الیکشن بھی میرا ہوگا اور انشاءاللہ میں حکومت میں آؤں گا. آپ نے تو ڈائریکٹ تھریٹ دیا ہے جو میرے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب, پاکستان آلریڈی پولرائزڈ ہے, ہمارے معاشرے میں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. آپ سیاسی کلچر میں بھی نفرت لے کر آئے تھے اور آج آپ نے سگنل دیا کہ اگر میں الیکشن ہار گیا تو میں سڑکوں پر آؤں گا اور سڑکوں پر میں بہت زیادہ خطرناک ہوں گا. میں التجا کروں گا پرائم منسٹر سے کہ مہربانی کریں, جمہوری انداز سے بات کریں, جمہوری انداز سے الفاظ کا چناؤ چنیں, اور جو آپس میں پاکستان کو اگر ہم نے آگے لے جانا ہے تو ہم سب نے مل کر آگے لے جانا ہے. آپ تھریٹ مت دیں کسی کو بھی. جی میرا خیال ہے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اس کو ہم کلوز کرتے ہیں سیگمنٹ کو, اور 2 پوائنٹ اگر اجازت ہے تو میں کہہ دوں. یہ سبجیکٹ کلوز نہیں ہوگا, ابھی اگلے سیگمنٹ میں پھر 2 پوائنٹس میں نوٹ کیے کہہ دیتا ہوں, میں پھر اگلے بریک پہ چلا جاؤں گا, واپس آ کے دوبارہ چلیں گے. انہوں نے کہا کہ صنعت کاروں کو بلا کر کہوں گا کہ تنخواہ دار طبقے کی تنخواہ بڑھائیں. جناب پرائم منسٹر 3 سال سے آپ کیوں سوچ رہے تھے؟ 3.5 سال سے آپ 3.5 سال سے آپ نے ان پر عمل کیوں نہیں کروایا؟ یہ تو آپ کے پاس طاقت تھی صنعت کاروں کو بلا کر یہ مشورہ دینے کی. جناب پرائم منسٹر آپ نے کہا گندم کے ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے. جناب پرائم منسٹر اگر گندم کی پیداوار ریکارڈ ہوئی ہے تو جناب پرائم منسٹر پھر باہر سے گندم کیوں خریدی گئی ہے؟ اور جناب پرائم منسٹر آپ نے ایک فکرہ کہا ہے, یاد رکھیں ہمارا مقابلہ مافیا سے ہے. جناب پرائم منسٹر وہ مافیا اگر ملک میں موجود ہے, آپ کے علم میں ہے, تو 3.5 سال میں اس مافیا پر قابو پانے کے لیے کیا کیا؟ دوسرے مخالفین کے لیے تو آپ عدالتوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی بھی اپیل کر رہے ہیں, اسٹے آرڈر کے خاتمے کی بھی اپیل کر رہے ہیں. تو اس مافیا کا جس کا آپ نے تذکرہ کیا, اس کے بارے میں کیا آپ کے دل میں کوئی
सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं यकीन तो नहीं रखता आप जैसा आदमी जो इतना इनकलाबी हो वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता होगा। और साथ मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन। वज़ीर आज़म की आवाम से गुफ्तगू, उन्होंने ये भी कहा कि 2 ख़ानदानों को NRO देना मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी थी। देखें, इसके अंदर तो मैं अब ख़ुद एक आप कह लो कि एक बड़ा छोटा सा एक पार्टिसिपेंट था। उन्होंने कोई नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो लाखों डॉलर खर्च कर रही थी ऑन इन्वेस्टिगेटिंग आसिफ जरदारी एंड नवाज शरीफ, एंड नथिंग वाज कमिंग आउट ऑफ इट। ये 5 स्टार होटल्स में जाके लंदन और बाहर के मुल्कों में ठहरते थे, और इसका सारा जो पैसा है वो इन लोगों पे खर्चा जाता था इन्वेस्टिगेशन पे, उसमें से कुछ नहीं निकल रहा था। और उसके बाद जब आप NRO की बात करते हैं, नंबर 1 नवाज शरीफ को कोई NRO नहीं मिला, ना शहबाज शरीफ को मिला। ये कोर्ट्स, अगर मिला होता तो ये कोर्ट्स में ना आज होते, ये कोर्ट्स में है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस NRO को टर्न डाउन भी कर दिया, सारे एग्रीमेंट को फेंक दिया, बार फेंक दिया। जो मेरी ये बिल्कुल सही है, फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर को भी अब देखिए ना, यहाँ सबसे पहले जो हम इमीडिएट अभी बात करें ना जी, जो सबसे पहले चीज़ है, पहले तो मैं पूछूंगा हमारे वज़ीर आज़म को ये तकरीर किसने लिख के दी है और किसने कहा कि ऐसे आप बात करें? क्योंकि जब हम इस तरह की बात करते हैं तो फिर एक इनके वज़ीर कहते हैं कि नवाज शरीफ को सोली प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है। वज़ीर का नाम भी बता दें जरा। असद उमर ने कहा है, वो इंटरव्यू में ज़िम्मेदार आदमी है ना, वो आम आदमी नहीं है। हाँ, अब ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ एक डिक्लेरेशन है, क्योंकि इसके ऊपर हर डेली हम और आप पूरे टेलीविज़न, नेशनल टेलीविज़न इस पर डिबेट करता है, वो क्यों गया जी, वो किस तरह गया, फेक डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये हो गया, फलाना हो गया। वो भी बताए ना, शौकत खानम से टेस्ट रिपोर्ट्स को वैलिडेट कराया गया प्राइम मिनिस्टर ने खुद। करेक्ट। अब ये यह बड़ी अच्छी आपने बात की है। ये जो वैलिडेशन है तो इसका मतलब है कि समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर। सो द क्वेश्चन है अराइजेज कि हमें उस जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ के आप वापस आ ना सकें। देखिए, पॉलिटिक्स में आप हमेशा एक बफर रखते हैं कि कल आपको हाथ भी मिलाना पड़ जाएगा। याद रखें आप, ये बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी ज़बरदस्त एक मैं समझता हूँ कि एक स्टेटमेंट होती थी और एक उनकी एक ऑब्जर्वेशन। जिनको आप चोर कह रहे हैं इनसे आप हाथ मिलाते रहे सर, सबके साथ करते रहे। आप तो गवाह हैं, यू आर अ विटनेस टू इट। आई एम अ विटनेस टू ऑल ऑफ इट। नहीं, प्लीज। एक और जो चीज़ है कि देखें, ये एक ऐसा मरहला है कि जो इन्होंने बात की है, ये यहाँ की पॉलिटिक्स एक रेयर पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक ऐसी यूनिक पॉलिटिक है। आप आज एक बात करते हैं प्रेसिडेंशियल की, कल प्रेसिडेंशियल भी हो सकता है यहाँ, बिलीव मी। करते हैं जी, बहुत इस पर तो बात कर बाद में करेंगे। देखिए जनाब खान साहब, 2-4 बातें मुझे अर्ज़ करनी है। पहली बात तो ये कि जो आज शो था प्राइम मिनिस्टर साहब का, इसको यूरोप में कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर वॉज इन द डॉक। एम आई राइट? करेक्ट। अच्छा, और वहाँ रवायत यह है कि पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर प्राइम मिनिस्टर जवाब देता है सवालों का। यहाँ आपने एक नया सिस्टम ईजाद किया है, विच इज़ ऑल राइट। सो यू आर इन द डॉक एंड वी हैव एवरी राइट टू क्रिटिसाइज यू। सो पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने NRO का सबक इतना याद करा दिया है हमें कि आपका ऐलान होता है कि आपने तकरीर करनी है तो लोग समझते हैं कि उन्होंने NRO की बात करनी है, दूसरा उन्होंने चोर डाकुओं की बात करनी है, तीसरी उनके पास कोई बात नहीं है। मुझे ये बताइए प्राइम मिनिस्टर, ये NRO उन्होंने कब आपसे मांगा था, किसने मांगा था, और क्यों आपने किस तरह से उनको डिनाई किया? आपसे अपोजिशन गला फाड़ फाड़ के कह रही है कि हमें ये बता दें अल्लाह के लिए कि आपसे किसने कहा था? आप प्राइम मिनिस्टर से पूछें क्या वो इस पोजीशन में है? मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। दूसरी बात प्राइम मिनिस्टर, आपके एहतसाब का नारा बड़ा अट्रैक्टिव था, लोगों ने आपको वोट भी इसीलिए दिया था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, आपको याद होगा अपना पहला जो ओथ उठाने के बाद आपका बयान था, आपने कहा था कि एहतसाब शुरू होगा मुझसे, बानी गाला से, फिर मेरे वज़ीरों मशीरों से, और फिर दूसरों का होगा। प्राइम मिनिस्टर, जब आप अपनी बात पर कायम ही नहीं रहे हैं तो इस एहतसाब के नारे को अब लोग समझते हैं ये खोखला नारा है। आप चाहते हैं कि मैं भी आपको किसी दिन आके बताऊं कि आपकी नाक के नीचे कौन कौन नैबज़दा,
کون کون ریفرنس اس کے خلاف دائر ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کون پوچھے گا پرائم منسٹر؟ اور اگر آپ ان کو نہیں پوچھیں گے تو نو بڈی ول بلیو. بخاری صاحب جاوید اس پہ آپ نے بھی بات کرنی ہے. جی میں مکمل کر لوں. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر آپ نے اپنی تقریر میں بہت فوکس کے ساتھ یہ کہا کہ کسانوں کو اتنے 100 ارب فالتو مل گیا. پرائم منسٹر آپ کسی معاشی ماہر کی ڈیوٹی لگائیں اور اس سے کہیے کہ ہمیں یہ کیلکولیٹ کر کے بتائیں کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, گیس کی قیمتوں میں اضافہ, بیجوں کی قیمتوں میں اضافہ, جو پیسٹیسائیڈ ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ, کھاد کی بلیک میلنگ کی صورت میں کتنا ان سے واپس وصول کر لیا گیا. یہ آپ نے بات کر دی, اس پہ اب آپ نے ذرا آنا تکڑا. آپ نے ایک سیگمنٹ کی بات کر دی, یہ بھی دوسری کی کرے گی. میرا تو ایک بڑا چھوٹا سا ایک آبزرویشن ہے اور وہ ہے ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری, اور یہ سجیشن پرائم منسٹر کو ہے. سر, نواز شریف نے مرڈر تو نہیں کیا نا, اس نے ایسا کام تو نہیں کیا کوئی کہ آپ بالکل اس کا احتساب کریں, دبا کے کریں. آپ نے مرڈر نہیں کیا, وہ اس کے نزدیک تو پتہ نہیں کتنے مرڈر کے مطابق جرم ہے نواز شریف کا, شہباز شریف کا. سر یہ کورٹ کا ڈیسائیڈ ہے, نہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے نہ عمران نے, یہ کورٹس نے کرنا ہے. آپ لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ. ون, ٹی ایل پی کے ساتھ کیوں بات کرتے ہو آپ؟ وائی کانٹ یو اسپیک ٹو دی اپوزیشن؟ میرا تو یہ ایز آنکھیں بند کر کے میں انڈورس کر رہا ہوں. آپ نے کیا اچھا پی جے, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارا پرائم منسٹر پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, ترقی کروانا چاہتے ہیں, یا ہمیں جو 3.5 سال سے ماضی میں لے کر پھر رہے ہیں اور اپنی حکومت کی اچھائیاں اگر کی ہیں ان کو بتانے کی بجائے ہمیں ماضی میں گھما پھرا رہے ہیں کہ ماضی کے حکمرانوں نے یہ کیا, ماضی کے حکمرانوں سے میں نہیں ملوں گا. پرائم منسٹر, پہلے بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ ہم نے معاشرے کو, اپنے ملک کو آگے لے جانا ہے. اگر ہم نے اپنے ملک کو, معاشرے کو, اپنی اکانومی کو آگے لے جانا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سب پورا ملک ایک ڈائریکشن میں دیکھیں, ہم متحد ہوں کسی بھی پالیسی کے لیے. آج آپ ایک اچھی پالیسی بنائیں تو آنے والی جو بھی حکومت ہو اس کو اپریشیٹ کرے, اس کو لے کر چلے. بات یہ ہے کہ جب آپ ماضی کے حکمرانوں کو ہر چیز کی برائی کا منبع بنائیں گے تو پھر عمران خان صاحب آپ کو بھی کسی نے معاف نہیں کرنا. آپ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ آپ بہت اچھے اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ کو یہ پتہ نہیں کس نے زوم دے دیا, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس عوام کے آگے کسی کا زوم نہیں چلتا. آپ مافیاز کی بات کرتے ہیں, مافیاز تو آپ کے ارد گرد ہیں. جس انصاف کے لیے آپ بات کرتے ہیں, یورپ کی, سوئٹزرلینڈ کی مثالیں دیتے ہیں, وہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے 3.5 سال میں کتنی قانون سازی کی. جدھر آپ کا مطلب تھا احتساب کے چیئرمین لگانے کا, جدھر آپ کا مطلب تھا کہ ٹیکسز لگانے تھے, آئی ایم ایف کو ہینڈ اوور کرنا تھا, آپ نے ادھر آپ نے چٹکی بجا کر سارے کام کر لیے. جدھر قانون سازی کی ضرورت تھی احتساب کے لیے, انصاف کے لیے, آپ ہمیں بھاشن یہ دے رہے ہیں کہ ابھی میں سوچ رہا ہوں جلد آپ کو خوشخبری دوں گا. آپ کو جو باتیں آج آپ نے کی آپ کو پہلے سال کیوں نہیں یاد آئیں؟ ہم تو قوم بحیثیت قوم آپ سے امید کر رہے تھے کہ آپ اس ملک میں ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے. ہم مانتے ہیں کہ 35 سال میں ملک میں بہت خرابی ہوئی, ہم مانتے ہیں ملک میں 35 سال میں بہت کرپشن ہوئی, لیکن میں اور ایک عام آدمی تو سوال کرے گا نا کہ 3.5 سال میں آپ نے کتنے ریکور کر کے میرے لیے تو یہی لمحہ فکر ہے. آئی تھنک ٹو بی کلیئر کہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی گورنمنٹ پہ تنقید ہو رہی ہے. کون سی تنقید؟ کوئی تنقید نہیں We are talking about a speech. That's it. Which we are reacting to what he has We are said. reacting. what he has said. بالکل ٹھیک ہے. Just to make it clear. اور ایک لفظ بھی ہم دائیں بائیں نہیں کر رہے, ان کے لفظ ہیں. بالکل. مثلاً وہ کہتے ہیں یہ سب اپنی چوری بچانا چاہتے ہیں. اب اس آدمی نے, جو جاوید نے ایسے سوال اٹھایا ہے کہ وہ جو سب اپنے چوری بچانا چاہتے ہیں, تو کیا ان کے علاوہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں اور کوئی چور نہیں ہے؟ کوئی اور لوٹ مار نہیں کر رہا, کوئی اور منی لانڈرنگ نہیں کر رہا, کوئی اور ٹیکس یہ نہیں کر رہا؟ عمران خان کا سیریسلی عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے. پہلے تو وہ اپنی خود پسندی سے نکلے, اور دوسرا پلیز آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کے علاوہ 22 کروڑ عوام میں کوئی ایماندار نہیں ہے. اچھا پلیز آپ اکیلے آنیسٹ نہیں ہیں, اس پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں آنیسٹ لوگ. اچھا سر, وہ یہ کہتے ہیں, دیکھیں انہوں نے صاف کہا کہ ہم نے ڈاکوؤں کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں کرنی. پر اچھا یہ ایک فکرہ اردو میں کہا جاتا ہے
یہ میرے ڈاکو ہیں یہ تمہارے ڈاکو ہیں. میرا خیال ہے کچھ اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے پی جے. بالکل صحیح. دیکھیں نا میں کہتا ہوں بالکل کہیں ڈاکو, بٹ پلیز ایکسپلین کون ہے ڈاکو. نہیں دوسری سائڈ والے مفاہمہ نہیں کریں, اپنے ڈاکوؤں کو ساتھ بٹھانا ہے اور ہوں گے اور دوسروں کے ڈاکو اور ہوں گے, ایسا لگتا ہے. پکے کے ڈاکو. اچھا ایک بات اور ہے جو آپ نے اسد عمر کا حوالہ دیا, ویری انٹرسٹنگ تھنگ وچ میں نے جو نوٹس کی ہے ان کے اسٹیٹمنٹ میں. اسد عمر کا کہنا ہے کہ ہم 8 سینئر رہنما تھے اس کمرے میں جب یہ فیصلہ کیا گیا. اب بڑے مزے کی بات ہے کہ فیصلہ کرنے کے بعد جب نواز شریف جہاز میں جا رہے تھے تو اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو بیان جاری کیا اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نواز شریف جہاز میں کیسے چڑھے, حالانکہ ہی از دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری. تو پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے, پرائم منسٹر کو ریزائن کر دینا چاہیے. وہ بھاگ کے سیڑھیاں چڑھ گئے. ایک سیکنڈ, نو اس کا بھی پھر جواب دیں. پرائم منسٹر کو حق نہیں پہنچتا مشرف کے این آر او کو کرٹیسائز کرنے کا. سوال میں کرنے لگا. ایک تو یہ بات کہ ان کو پرائم منسٹر صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیسے گئے. دوسری بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اب اسد عمر صاحب نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے پی جے آپ کے لیے. اس نے کہا کہ حکومت اپنے فیصلے خود کرنے میں مکمل طور پہ آزاد ہے اور نواز شریف کو بھیجنے کا فیصلہ صرف اور صرف وزیر اعظم نے کیا ہے. یہ پیغام ان شکوک و شبہات کے جواب میں دیا جا رہا ہے جو پیدا ہو گئے تھے. اب اگلی امپورٹنٹ چیز ہے, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان اور دیگر طبی ماہرین نے بھی نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس دیکھی ہیں اور انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا مشورہ دیا. اب یہ سیکنڈ پارٹ ہے, اگلا فقرہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ان کا کہنا تھا, یہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں, کہ طبی ماہرین کا خیال تھا کہ ممکنہ طور پہ نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا. جسٹ ہولڈ آن. یہ اسد عمر نے کہا ہے طبی ماہرین کا خیال تھا کہ ممکنہ طور پہ نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا, لیکن میڈیکل رپورٹس بتاتی تھیں کہ ان کی حالت جان کو خطرہ ہو سکتی ہے. I want you to know what is this. What is this? یہ سر it is called passing the buck. دیکھیں یا تو کون کسی کو کوئی ایک سیف روٹ دے رہا ہے, پولیٹیکل سیف روٹ دے رہا ہے, یا آپ کہہ لو کہ یہاں ایک کوتاہی ہوئی ہے. دیکھو, اور یا تیسری بات ہے جاوید, تیسری بات یہ ہے کہ یا تو پھر آپ کے ڈاکٹرز جھوٹے. دیکھو نا یہ تین پاسبلٹیز ہے نا. یا تو دیکھو جو یا تو آپ جھوٹے ہیں کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے ترس آ گیا اس کی رپورٹ دیکھ کے, میں ترس کھا کے بھیج رہا ہوں اس کو. میرے جیسے بندے نے نہیں بلیو کیا نہ اپوزیشن کی باتوں کو, نہ نواز شریف کی باتوں کو, نہ اس کی بیٹی کی باتوں کو. مجھے تو یقین تب آیا جب میرے ملک کے پرائم منسٹر نے کہا. شیریں مزاری کو چھوڑیں, میں نے خود آن ریکارڈ میرے جیسے عام آدمی نے جس دن میاں نواز شریف صاحب نیب کی جیل سے سروسز ہاسپٹل شفٹ ہوئے ہیں, میں نے اپنے شو میں آن ریکارڈ یہ بات کی. تو میں کویسچن کرتا ہوں اپنے محترم پرائم منسٹر سے, جن کے پاس پورے ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ نے اپنے ذاتی ہاسپٹل سے بھی ویریفائی کرایا, اگر ان کو نہیں پتا چلا تو پھر پلیز 2 کام کریں. پہلا کام, جو ماضی کے این آر او کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں یا ان کو اکاؤنٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑنا بند کر دیں. اور تیسرا, اگر کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا اس این آر او کے لیے. میرے پاس ایک پوائنٹ ہے, آپ بریک کے بعد آئیں. جلدی کریں آپ کریں تاکہ پھر میں دیکھیں جی, اکاؤنٹیبلٹی لینی ہے اس وقت. میری نظر میں آئی ڈونٹ کیئر کہ کس پارٹی کا آدمی ہے, جس آدمی نے میری ایئر لائن کو اس کا نماز جنازہ اور اس کو دفن کر دیا ہے, میں تو اس آدمی کی اکاؤنٹیبلٹی چاہتا ہوں. وہ کہاں سے ایک دم بیچ میں آ گیا, یہ کہاں سے کہاں بات ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک آ گیا نا, پرائم منسٹر دعوے دار ہے. اچھا چھوڑوں گا نہیں, وہ ڈاکوؤں کے ساتھ مفاہمہ نہیں کریں. تو آپ کے خیال ہے ایسا آدمی بھی ڈاکو ہوتا ہے اپنے جتنے ڈاکو ان کو پکڑے, ایئر لائن آپ نے دبا دی ہے. خواتین چکا میں بریک پہ جانا چاہ رہا ہوں, اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور سوال ہے کہ وہ جو آپ کو میں پہلے بتا چکا, انہوں نے کہا کہ 2 خاندانوں کو این آر او دینا ملک سے سب سے بڑی غداری تھی. محترم پرائم منسٹر, کیا آپ پرویز مشرف پہ مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان 3.5 سال میں معافی چاہتا ہوں آپ کو, معافی چاہتا ہوں, آپ یہ کہیں ان سے کہ کیا ان کو جو سزا ہوئی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں گے آپ پرائم منسٹر؟ یہ دیکھیں, یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, میرا پوائنٹ آف ویو اپنا ہے کہ پرویز مشرف پر مقدمہ دائر کرنے کے لیے 3.5 سال میں کوئی آپ نے مشاورت کی قانونی ماہرین سے؟ قانونی ماہرین نے آپ کو کیا بتایا بقول آپ کے کہ این آر او دینا ملک سے بڑی غداری تھی؟
اس غداری کے بارے میں آپ کے جو ماہرین ہیں قانون کے اور آپ کا منسٹر صاحب بھی ہیں انہوں نے آپ کو کیا مشورہ دیا، اور اگر انہوں نے مشورہ دیا تو وہ کیا تھا، آپ قوم سے شیئر کریں. یو آر اے پرائم منسٹر، آپ کا فرض ہے. اور اگر نہیں کیا تو کیا آج کے اس جو آپ نے خطاب کیا عوام سے بات کی اس کے بعد آپ مشرف صاحب پر ایک نیا مقدمہ بنانے کی کوشش کریں گے یا تجویز پیش کریں گے؟ میں جا رہا ہوں بریک پر. جائیے یعنی خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ہے خواتین حضرات. وزیر اعظم کی عوام سے گفتگو، اور وہ ہمارے بارے میں تو یعنی صحافیوں کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ جعلی خبریں شائع کرتے ہیں اور عوام میں مایوسی پھیلاتے ہیں. یہ تو وہ کہتے ہیں اب ان کو کوئی روک تو نہیں سکتا، یہ ان کا حق ہے جی، جو مرضی وہ کہیں. لیکن ابھی ہمیں بہت سے ان کے نہیں، انہوں نے کہا بیلنسڈ اپروچ رکھے. کیا ہاں آج کوئی آپ نے بیلنس سے باہر گئے ہیں آج آپ؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں نا. اچھا نہیں آپ کو کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں، ہم سب کو کہہ رہے ہیں، ہم سب کو کہہ رہے ہیں صحافیوں کو کہ وہ ٹھیک کریں. ٹھیک ہے، اور صحیح کیا کہہ رہے ہیں، جعلی خبریں شائع کر کے مایوسی نہ پھیلائیں. ہم نہیں، کوئی جعلی خبر نہیں ہے. حکومت سے نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، یہ جعلی خبر تو نہیں ہے نا. یہ تو وزیر اعظم کی عوام سے گفتگو ہے. بخاری صاحب جی دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ابھی رہتی ہیں. آپ مجھے لگتا ہے ذرا جلدی میں تھوڑا سا جلدی میں نہیں سر، اصل میں وقت کا بھی خیال پرائم رکھیں. منسٹر صاحب نے بات کی، فیکٹس پر آتے ہیں. شاید پرائم منسٹر نے ایک لمبی تقریر میں جتنی باتیں ہم کر چکے پرائم ہیں. منسٹر صاحب نے ایک تو ہمارے شعبے کے بارے میں بات کی، اس کا رسپونڈ مجھے کرنا ہے. پرائم منسٹر، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میڈیا صبح سے شام تک آپ کے ہم خیال میڈیا کی طرف سے آپ کی ترقیوں کا، آپ کی کامیابیوں کا بینڈ بجاتا رہے، تو یہ نہ دنیا میں کہیں ہوا ہے اور نہ یہاں ہونے جا رہا ہے. اچھا، ہم خیال کون ہے؟ میں آپ کو ہم خیال کون؟ وہ ہم خیال پتہ ہے انہیں، یہ اس طرح بھی انہیں کی ایجاد کر دی ہے، میری نہیں ہے. میں آپ کو 2-3 ڈیفینیشنز بتانا چاہتا ہوں جرنلزم کی. بڑے لوگوں کا کہا ہوا ہے یہ کہ جرنلسٹ رپورٹر از دا ون ہو رائٹس ٹوڈے اینڈ کریٹس ہیل ٹمورو. یہ جملہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا، آپ انگریزی کے ماسٹر ہیں، یہ آپ جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب آپ کے بارے میں صحیح کہا ہے پرائم منسٹر نے. پھر آپ کہتے ہیں ہمیں کہ وی آر واچ ڈاگس. ہم اگر واچ ڈاگ ہیں، ہمارا کام ہی یہ ہے کہ آپ جہاں غلطی کریں ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. آپ کے ترانے بجانا اور تالیاں بجانا ہمارا کام نہیں ہے. اور میں یقین دلاتا ہوں کہ مجھ جیسے پاگل لوگ، کیا ماضی میں بھی آپ نے حکمرانوں کے خلاف اس طرح کی ہمیشہ تنقید کی ہے؟ پی جے ول بیئر می وٹنس. کیا آج اسی پہ کر رہے ہیں آپ؟ پی جے ول بیئر می وٹنس. مشرف جیسا با اختیار اسٹرانگ آدمی میں نے اس کی زندگی عذاب کی رکھی تھی جتنی دیر وہ پریزیڈنٹ تھے. اچھی بات نہیں ہے کسی کی زندگی عذاب. آگے آ جائے. پھر آپ نے قبلہ فرمایا کہ مافیاز جو ہیں وہ سازش کر رہے ہیں. میں کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں، میں پھر کنوکشن کے ساتھ کہتا ہوں اور اپنے ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کو ویریفائی کریں. مافیاز کا کام ہوتا ہے حکومت کی پالیسیوں کو چینج کروا کے اپنا منافع اس میں سے حاصل کرنا. کوئی مافیا کبھی حکومت کی سرپرستی کے بغیر پنپ نہیں سکتا. مسٹر پرائم منسٹر، آئی ایم سیئنگ اٹ ود کنوکشن. اب آ جائیں دوسرا جو آپ یہ کہتے ہیں، خطرناک والی بات بھی آپ نے کر دی وہ دوسری. کبھی کسی نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ذرا یہ کیلکولیٹ کروا لیں کہ جتنے آپ نے ووٹ لیے ہیں الیکشن میں آپ کی پارٹی نے، اگر اپوزیشن کے سارے ووٹ ملا دیے جائیں تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کبھی جائزہ لیا اس نے؟ سو دے ہیو مور ووٹس دین یور پارٹی ہیز ٹیکن. سو ان کو ریکگنائز کریں. ان کو ڈینائل موڈ میں جا کے کہنا میں اس کو لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں مانتا یا یہ سارے چور ہیں، تو پھر انہی لوگوں نے ووٹ دیے ان کو جنہوں نے آپ کو چنا ہے، تو پھر سارے ہی چور ہیں یا پھر کوئی بھی چور نہیں ہے. اصل میں پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ ان کی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جاتا ہے. سمپل سی بات ہے. ان کی مرضی کی پارلیمنٹ ہو، ان کی مرضی پارلیمنٹ کے نہیں ہو، لوگ وہ ہوں. کہتے ہیں ون میں اتنی طاقت ہے ایک آدمی کے پاس، اور جو چاہے وہ فیصلہ کرے. جس پرائم منسٹر کو یہ سمجھ نہ آئے کہ ملک میں جو اکنامک ایشوز ہیں یا گورننس کے ایشو ہیں، اس کی ذمہ داری ان کی ٹیم کی کمال اتنے بڑے اسپتال، یا تین اتنے بڑے کامیاب ہاسپٹل بنائے اور آپ کو پتہ، اس کو اکانومی کا نہیں پتا. اگر ان کو پتا ہوتا افتخار صاحب تو آئی ایم ایف کے پاس پٹنے کے باوجود آپ ایک سال لیٹ نہ جاتے. مہنگائی کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی. یو ٹرن پرائم منسٹر اس پرائم منسٹر نے لیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی بندے نے لیے. جاوید کسی اور کی بھی پرائم منسٹر رات کو نیند نہیں آتی. جواب نہیں دے رہا. اس نے کہا ہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، مہنگائی مجھے رات کو سونے نہیں دیتی. تو یہ ہمارا قصور ہے؟ نہیں، یہ قصور ہم میڈیا کا ہے.
کیونکہ ہم ادھر جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ عوام تو بڑے سکھی ہیں، عوام تو انجوائے کر رہے ہیں، عوام کے گھروں میں تو شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، بجلی ان کو مفت مل رہی ہے، ایک سیکنڈ، دودھ کی نہریں، شہد کی، عمران خان کے دور میں شہد کی نہریں بہیں گی۔ آہستہ بولو، اتنا اونچا بولو، ایک سیکنڈ خان صاحب مجھے بات کرنے دینا، خان صاحب آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، بات یہ ہے خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت میں ڈالر 120 سے 180 پہ چلا گیا، آپ کی حکومت میں پیٹرول 75 پیسے 150 روپے پہ چلے گئے، آپ کی حکومت میں آٹا کہاں پہنچ گیا، چینی کہاں پہنچ گیا، تیل کہاں چل گیا، اور آپ کہتے ہیں مہنگائی کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ، ایک بات صرف مجھے ایک چیز کا باقی چھوڑ دیں، عثمان بزدار کی کیا کوالیفیکیشن ہے جو آپ نے 12 کروڑ کی غیور عوام پہ ان کو بتایا؟ صرف ایک کوالیفیکیشن، ممبر آف پارلیمنٹ، ہی کین بی the chief minister of کیا وہ شوکت خانم کا چیئرمین لگانا چاہیں گا عثمان بزدار کو؟ یہ مجھے پتا ان کا ذاتی مسئلہ بات سنیں، let's not interfere into the party affairs whether it is noon یا PTI، یہ ان کی اپنے پروگیٹیو ہے، he thinks no، کیوں پروگیٹیو ہے؟ no sir، is your message for the prime minister also؟ no it is not his prerogative، یہ 12 کروڑ عوام کا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا، you don't dictate governments whether PJ let's go to the subject۔ دیکھیں بات سنیں، اس وقت جو سبجیکٹ آتا ہے نا، آپ کرنٹ سبجیکٹ کی بات کریں، آپ کے پاس ایک بڑا ایفیشینٹ آفیسر ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹ میں تھا انڈر شہباز شریف، ویری آنیسٹ، ڈوئر، ہی واز اے ڈوئر، عرفان اللہ، اسے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا۔ آپ نے اس کو سیکٹری پیٹرولیم لگایا، اس نے صحیح کام کرنا شروع کر دیا، مافیا کی بات کرتے ہیں، انہوں نے آ کے اس کو ہٹا کے OSD بن گیا۔ مجھے بتاؤ، عمران ایکچولی از ان اے مافیا، اس کو پکڑا ہوا ہے، یہ مافیا ہر گورنمنٹ میں آئی ہے، ایک گورنمنٹ نہیں ہے، ہمیں بڑی پکچر دیکھنی ہے۔ جواب دوں؟ جی آپ بریک لیں۔ میں بریک پہ جا رہا ہوں، اور بریک سے واپس آؤں گا تو اس سوال، یہ جو بڑا بنیادی سوال آپ بھی اٹھا رہے ہو، شور مچا دیجیے بھی تو اور سوال اٹھانے ہیں۔ ابھی میں آتا ہوں اور آپ سے بات کرتا ہوں۔ خواتین حضرات، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، گفتگو ہو رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کے اس خطاب سے جو انہوں نے لوگوں کے سوالات کے جواب میں کیا قوم سے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کئی بہت اچھے صحافی ہیں جو لوگوں کو شعور اور آگاہی دیتے ہیں، مگر بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف مایوسی پھیلاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ ہمارے بارے میں تو پرائم منسٹر سے کی ملاقات ہوئی، کئی ساری ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے لاسٹ آدمی PJ میر ہی ملا ہوگا، یہ ان کا بہت قریبی دوست ہے، اکٹھے کرکٹ کھیلتے رہے۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ بڑے مزے کی بات ہے، PJ میر نے عمران خان کے ساتھ بھی کرکٹ کھیلی ہے اور نواز شریف کے ساتھ بھی کرکٹ کھیلی ہے، اور ان تینوں نے اکٹھے بھی کرکٹ کھیلی ہے، تو یہی آدمی ہے غالباً۔ اس کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ غلط باتیں کرتا ہے ایز اے جرنلسٹ۔ جی آپ کا سوال تھا کہ پرائم منسٹر چاہتا ہے کیا؟ پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ ایک ایسا صدارتی نظام ہو، اس پہ کوئی قدغن نہ ہو، کوئی پارلیمنٹ نہ ہو، اس کو 2/3 میجورٹی کے لیے لوگوں کی منتیں نہ کرنی پڑیں، جو اتحادی ہیں ان کو منانا نہ پڑے، اور جو چاہے وہ کرے، اور وہ پھر دیکھو کرپشن کا بھی کیسے خاتمہ کرتا ہے، کابینہ کو بھی اپنی مرضی کابینہ بنا سکتا ہے، پھر باہر سے نان الیکٹڈ لوگوں کو بھی لا سکتا ہے جن کو وہ لانا چاہتا ہے۔ اصل میں یہ بات ہے، آپ جو سمجھ نہیں رہے بخاری صاحب۔ دیکھیے صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اس کے اوپر میرا خیال سے پورا پروگرام ہونا چاہیے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں مختصراً اس کو، کہ جو آپ نے کوالیفیکیشنز بتائی ہیں یا جو آپ نے پلس پوائنٹ بتائے ہیں پریزیڈنشل سسٹم کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی معصوم سی خواہش ہے پرائم منسٹر صاحب کی ایک ڈکٹیٹر بننے کی۔ نہیں، ڈکٹیٹر نہیں سر، پریزیڈنٹ از اے پریزیڈنٹ، ہی ول بی الیکٹڈ بائی دا پیپل۔ وہ جس طرح کے پریزیڈنٹ وہ بننا چاہتے ہیں اس کو ڈکٹیٹر ہی کہتے ہیں ہماری زبان میں، ہم نے بھگتے ہوئے ہیں ماضی میں بہت نا، وہ چاہے سویلین تھے چاہے ملٹری کے تھے، ہم نے بہت بھگتے ہوئے ہیں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 2-3 چیزیں جو ہیں اس کے اوپر نعرہ بازی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے وزیر خارجہ نے، جن کا کام نہیں تھا یہ نعرہ مارا ہم ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنانے جا رہے ہیں، آپ کو اور آپ کے سارے ساتھیوں کو پتہ ہے کہ جب تک پنجاب اسمبلی اس کو ریزولوشن پاس نہیں کرے گی، جب تک 2/3 میجورٹی سے یہ منظور نہیں ہوگا، آپ 4 دفعہ پرائم منسٹر بن جائیں، یہ صوبہ نہیں بن سکتا ایک۔ اسی طریقے سے پریزیڈنشل سسٹم ہے، آپ کو پہلے 18ویں ترمیم کو دفع کرنا پڑے گا، جس کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اس کو آپ ختم کر دیں۔
اس وقت تک آپ کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اور پھر اس سسٹم کو اگر آپ نے لانا ہے تو آپ کو ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنانے پڑے گی جو آپ کو نیا آئین دے گی, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں لکھا ہے کہ یہ پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی ہوگا. اور دوسرا یہ کہ وہ جس قائد اعظم کا نام لے لے کے آپ ہمیں امپریس کرتے ہیں, اس نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان کا فیوچر پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہے. آپ اس کو اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کہہ لیں, آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں, لیکن دیٹ واز دا ویژن آف دا پرائم. میرا خیال ہے جو میں نے کہا یہ درست ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں, اس طرح کی پاور چاہتے ہیں. اوکے, میں اس سے ذرا اس کے ڈیپتھ میں جاؤں گا, بڑا سمپل. ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, 3 منٹ ہے پروگرام ختم. جاوید نے بھی بولا ہے نا, میں صرف ایک ڈیپتھ میں ہی کہوں گا, اگر تو یہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ امپلیمنٹیشن پالیسی بالکل 0-0 ہے, کیونکہ آپ پارلیمنٹری نظام پر کوئی چلا ہی نہیں سکتا. آپ بلیو ہی نہیں کر رہے نا. تو اگر آپ اسے بلیو نہیں کریں گے تو جس طرح ہم ڈی سی او سے ناظم پہ چلے گئے, بی اے کی آپ نے ڈگری لگا دی, اس کا یہ کر دیا وہ کر دیا, آپ کہنا ایڈاک چینجز آپ لے کے آؤ گے, آپ کی نیشنز نہیں چلیں گی. آپ صرف امپلیمنٹیشن کر دیں اس ملک میں, آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے. آپ ڈیسیژن لیں اور ڈیسیژن اینڈ ڈو اٹ. پلیز خیال رکھیے گا ٹائم کا. مختصر بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر اگر نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں تو تمام سٹیک ہولڈرز, تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام لوگوں کو آن بورڈ کریں, ان سے مشاورت کریں, اگر سمجھ آتی ہے تو گو ہیڈ, نو پرابلم. لیکن آج میں ایک امپورٹنٹ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا اب یہ کرپشن کو چھوڑ دیں. کرپشن سے بڑا ایشو, میں ذاتی طور پہ کنونس ہوں اس بات پہ, اس ملک میں جو سب سے بڑا ایشو گورننس کا ہے, دوسرا آپ کی کیپیسٹی کا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. یہ کرپشن سے بڑے ایشو ہیں. اگر آپ کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف توجہ دیں, اگر آپ گورننس پہ توجہ دیں, تو یقین رکھیں کہ آج جس معاشی بدحالی سے ہم نکل رہے ہیں, ہم اسے بہت بہتر انداز میں جا سکتے ہیں. اس نے کہہ دیا ہے آخری 5 سیکنڈز, انہوں نے اس دن ڈیبیٹ ختم کر دی تھی پریزیڈنشیل الیکشنز کی. 18th امینڈمنٹ تو پہلے ختم کریں نا, اس کے بعد آئے گی, اس کے بعد بات ہے, چھوڑ دیں آپ. نہیں, آج کی جو ان کی تقریر ہے نا خطا, اس میں ایک محسوس کیا میں نے اس آدمی کو بے بسی اس کی. 2/3 اس کے پاس ہے نہیں, اپنی منمانی کر نہیں سکتا. 2/3 کے لیے اس کو اتحادیوں کی محنت کرنی پڑتی ہے, ان کے نقشے اٹھانے پڑتے ہیں. وہ ایک ایسا کپتان ہے جو اپنی مرضی کی ٹیم چاہتا ہے. پلیز یہ حقیقت ہے, اب ختم کرنا. حقیقت کیا, جو کپتان اپنی مرضی کی ٹیم نہیں بنا سکتا تو اس کا ایشو کیپیسٹی کا ہے. بھائی اس کو مجبوری ہے نا, اس کا ایشو کیپیسٹی کا ہے. اس کو اتحادیوں کو بھی خوش رکھنا, 2/3 اس کے پاس ہے نہیں ہے, اس کو لوگوں کو برداشت بھی کرنا, پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے قوانین کو بھی برداشت کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کے ذہن میں حکومت, تو یار اس کو اس نے کہا میں حکومت چھوڑ دوں گا, اور جب باہر آؤں گا نا تو پھر پتہ لگ جائے گا. کر لیں, وہ بھی جو کرنا ہے وہ بھی کر لیں. یہ تھی آج کے وزیر اعظم کی جو تقریر تو نہیں کہہ سکتے, انہوں نے وعدہ تو آج پھر کیا کہ مہینے میں 1-2 دفعہ پھر آئیں گے, ایسی باتیں کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو مجبوریاں بہت ساری ہیں. 2/3 لوگوں کی مجبوری ہے, اتحادیوں کی مجبوری ہے, پارلیمنٹ روایات کی مجبوری ہے, وہ باہر سے لوگوں کو لا کے انڈکٹ کرنا چاہتے ہیں. کافی لوگوں کو انڈکٹ کیا بھی ہے, لیکن وہ جو چاہتے ہیں, جو ان کی خواہش ہے تبدیلی کی, انقلاب کی, وہ پوری نہیں ہو پا رہی. اور اس لیے تھوڑے سے وہ الجھ گئے ہیں بٹوین دی پارلیمنٹ ڈیموکریسی اینڈ دا پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ. اور یہ ساری جو اپوزیشن ہے, یہ 2 خاندان, جو آصف زرداری کا خاندان اور نواز شریف کا خاندان, اس سے وہ کافی تنگ نظر آتے ہیں, الجھے ہوئے نظر آتے ہیں. خیر, اللہ تعالیٰ ان کا بھی مددگار ہے, اللہ تعالیٰ قوم کا بھی مددگار ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا بھی مددگار ہو. اور آج ہمارے اس ہفتے کا یہ آخری پروگرام تھا. اب آپ سے اگلے ہفتے جمعرات کو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.